صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو، مستریاں نہ لا انہوں تاکہ روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی تھی۔ فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے۔ اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بیل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے، اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے، اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا۔ کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا کل۔ بچے نکل گئے، انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں، نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے۔ نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے، اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے، سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے، آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا، میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا۔ اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔
کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا ذکر علی عبادہ, تو بس علی علی کہتا رہے, تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا, نہیں لگتی, بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا, بلکہ 1.5 صفحہ ہے, فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں, تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر, یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا, خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل, عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل, حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا, میں اسے. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا, تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے, یہی سب سے بڑا صلہ ہے. بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے, تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات, ان سے پیار کرنا, اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں. مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے, ہمیشہ.